یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے؟ مگر اس نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ چچی جان یہ شرط میں نہیں تھا. میں اس لفظ سے عاجز آ چکی ہوں. شرط محض تم لوگوں کی حماقت ہے اور کچھ نہیں. آپ بخدا آپ تو ناحق اتنا پریشان ہو رہی ہیں. اب خرم بھائی کوئی بچہ تو ہے نہیں, زور کس پہ ہوا؟ بچے پہ. ہوں گے یہیں کہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہیں بیٹھے ہوئے سیر و شکار کا پروگرام بنا رہے ہوں گے. وہ شجو خدا کے لیے بے وقوفی کی باتیں مت کرو. فرض کرو. اوہ آنٹی فار گاڈ سیک, آپ فرض پہ بڑا زور دیتی ہیں. آپ ہر بات کو فرض مت کیا کریں. شجو میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو, سمجھے؟ تم جاؤ اور اس کو لے کر آؤ فوراً. جی آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ شرط والی بات توڑ دوں؟ وہ میں شرط ورط کچھ نہیں جانتی, سمجھے؟ چچی جان آپ میری بات غور سے سنیے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, میری بات آپ غور سے سنیے. زور کس پہ ہوا؟ سنیے پہ. بتاؤ. آپ برسوں سے خرم بھائی کی جان کو رویا کرتی ہیں, رویا کرتی ہیں یا نہیں؟ یہ بتائیے آپ کہ جناب خرم بھائی کاہل ہیں, لاپرواہ ہیں, کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے, بزنس میں دلچسپی نہیں لیتے, ہر وقت سیر و شکار میں لگے رہتے ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. وہ مگر اس بات سے اس کا کیا تعلق بابا؟ جان بہت گہرا تعلق ہے, بخدا کہہ رہا ہوں بہت گہرا تعلق ہے. ہاں اگر خرم بھائی نے یہ شرط پوری کر دی نا تو ان کی ساری مشکلات, ان کی ساری خرابیاں یوں دور ہو جائیں گی. زور کس پہ ہوا؟ یوں پہ. میں یہ ساری داستان سننا نہیں چاہتی, سمجھے؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم چچی جان بخدا اگر خرم بھائی نے اپنے بل بوتے پر کچھ کر لیا, زور کس پہ ہوا؟ بل بوتے پر, تو وہ نئے انسان بن کر لوٹیں گے. وہ کچھ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ بیمار پڑ جائے گا. ہاں زور کس پہ ہوا؟ بیمار پہ. دیکھیں نا بیمار پڑ جائے گا تو گھر واپس آ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شجو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ خدا جانے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جان کیا نتیجہ نکلے گا مجھے بتائیے نا آپ, کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ نے جو خرم بھائی کو شہزادہ بنا رکھا ہے نا, ایمان سے کہتا ہوں نئے انسان بن کر لوٹیں گے, آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیں گے. زور کس پہ ہوا؟ زمین پر. آپ پلیز فار گاڈ سے تھوڑا سا انتظار تو کریے. آپ کچھ نہیں بولی. شجو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. میری وجہ سے؟ ارے حضور میں نے تو وہ کام کیا ہے کہ ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے. خدا جانے وہ کیسے ہوں گے. تم جاتے کیوں نہیں انہیں ڈھونڈنے؟ تم نہیں جاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی. شجو جی تمہیں اگر شرط کے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گی. او چچی جان دیکھیں نا یہی تو دقت ہے. ویسے جتنا گڑ ڈالیں گی, زور کس پہ ہوا؟ گڑ پر. میرا مطلب تھا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. شجو تم سوچتے کیوں نہیں کہ وہ پیسے کے بغیر کیا کریں گے؟ ہاں پیسے کے بغیر جناب, بغیر پیسے کے بات, ہاں باتوں کو سمجھ میں آتی ہے. ویسے بغیر پیسے کے بات جناب, بغیر پیسے کی اصل بات ہے. اور ویسے بھی بغیر پیسے کی خرم بھائی کچھ بھی نہیں. لکھ لیجیے آپ میری بات کو, بغیر پیسے کے خرم بھائی کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا. زور کس پہ ہوا؟ گھاس پہ. جی بند کرو اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو, سمجھے؟ اوکے ٹھیک ہے چچی جان, میں جا رہا ہوں, لیکن لانے والے کا وعدہ نہیں کرتا. ہاں البتہ خیریت معلوم کر کے واپس آ جاؤں گا. ویسے بائی دی وے کچھ بھیجنا ہو تو. اوفو خدا کے واسطے جا بھی چکو. زور کس پہ ہوا؟ جا بھی چکو پر. میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. کرتی ایمان سے میں غریب آدمی ہوں اور صرف نوکری کی تلاش میں در بدر ہو رہا ہوں. بڑی اماں دور خبردار جو مجھے اماں بنایا ہو, میں ایسے رستہ چلتوں سے رشتے نہیں جوڑا ہوں. نے اٹھائی جی میں تو اس میں کون سی تیری ذات گڑ جائے گی؟ بہت زیادہ راگا ہو گیا. نہیں ذات کی نہیں, بات اصول کیجیے. ویسے تو ایمان سے میں آپ کی جوتیاں اٹھا لوں پاؤں کہ ایسی کیا بات ہے. ویسے ایمان سے بڑی اماں یہ آپ جوتیاں دوسری خرید لیجیے, بالکل فوت ہو چکی ہیں. حالو دیکھیے باہر میں گئی جوتیاں باتیں کیے چلا جائے گا. دیکھیں ذاتی طور پہ تو مجھے اگالدان اٹھانے میں کوئی اعتراض نہیں ایمان سے. دیکھیں آپ خاتون ہیں, بزرگ ہیں, میں 100 دفعہ اٹھا سکتا ہوں, مگر بڑی اماں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس گھر کے سیکرٹری کو اگالدان بھی اٹھانا پڑے گا؟ اور اگر اٹھانا ہی پڑے گا تو پھر نوکری کی شرائط میں ان کا ذکر کیوں نہیں تھا بتائیے. توبہ پھٹکار تیری زبان. نہیں خدا کی قسم یہ پان کھانا چھوڑ دے. ارے بالکل فضول سی چیز ہے ایمان سے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جان و مال کا نقصان الگ اور گندگی الگ. رہنے دے لڑکے, خبردار جو مجھے نصیحت کی ہوگی. لو اپنے آپ جو سڑک کوٹنے والے انجن کتاب پھکا پھک سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے, اس سے کچھ نقصان نہ ہوتا. نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ایمان سے بڑی اماں. یہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے. یعنی یہ سگریٹ جو ہے نا, یہ ایک سمجھیے غذا ہے روحانی, ایک دوا ہے سکون کی, ایک بڑا خوبصورت سا ہتھیار ہے الجھنوں کے خلاف, اور ایک نہایت ہی رومانٹک اپروچ ہے. توبہ
मेरी तो समझ में ये ना आता कि आखिर तुम्हें रखा क्यों गया है खाली बातें बनाने को। बातें बनाने के लिए? ईमान से क्या मैं आपको शक्ल से बुरा आदमी लगता हूँ? बस दूर रहना, शक्ल से तुम मुझे नौकर भी नहीं लगो हो। क्यों? नौकरों की अलग शक्लें होती हैं। अरे बड़ी अम्मा, ईमान से मसलन आपको देख के ना तो वहां मुझे अपनी परदादी याद आ जाती है। हाँ, तेरे दीदी के पट बीजने कमबख्त, लो कमाल। तुझे मैं इतनी बड़ी नजर आऊं? लो खबरदार, तुम मुझसे ये आयमाइशा यहाँ की हो, परदादी। कभी मेरा फोन आया था? ये भी मुझे नहीं मालूम। कमाल है, फोन क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था। तो अब उसे क्या घूरो हो, वो मुंह अपने आप से तो टन टन करने से रहा। फोन क्यों नहीं आया? ये मुंह में क्या बड़बड़ाओ हो? सुनिए, आपसे कुछ कह रही हैं। सुन रही हूँ, मेरे भी दो कान हैं। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो खैर कान अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। आपने वो कहानी सुनी लकड़हारे की? नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं सुनी। तो वैसे साहब जबान भी बड़ी नेमत है, मेरे मतलब है टेलीफोन बड़ी नेमत है। देखिए ना, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ना कभी कि देखिए ना, कम से कम आवाज तो आई जाती है। इधर आओ। मैं? हाँ, मैं पूछूं ये तुम आए कहाँ से हो? जी मैं अपने घर से आया। तो उस घर का कोई नाम पता भी है या आसमान से टपके हो? आपने खूब अंदाजा लगाया ईमान से। कभी मेरा चेहरा देखिए कितना नूरानी लगता है ना। अल्लाह जाने क्या चक्कर है, सच सच बताओ। अरे कोई चक्कर नहीं, सिर्फ रोटी पानी का चक्कर है। आपके सर की कसम। कसम तो खा तू अपने सर की, निगोड़ा मेरे सर में तो वैसे ही 24 घंटे दर्द रह गए हैं। अरे कभी मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बताता हूँ सर के ना दर्द। ना ना, बस माफ करो, मुट्ठी भर तो मेरी जान है। क्या अम्मा बाबा ने घर से निकाल दिया है? अरे किसी ने नहीं निकाला है। तो कभी फिर किसी लड़की का चक्कर होगा जो यूं दर बदर हुए हो। जी किसी लड़की में इतनी मजाल नहीं है कि मुझे दर बदर करे ईमान से। मैं तो किसी की तरफ। तुम बहस में लगी हुई हो। दादा अब्बा के कोई काम है और कुछ घर के काम निकल आएंगे, ये कर दिया करेंगे बस। अच्छा तो ठीक है, फिर आंखों पे पट्टी बांध के रख लो। कल कला को कुछ हो गया तो मुझसे ना कहना। आए है कमबख्तों ने फिर दूध उबाल दिया। दफा समझाऊं कि कमबख्तों ध्यान से काम किया करो। देखा आपने कितनी तेज खुशबू है इनकी नाक की वहां दूध के उबाल के आगे। हेलो मिस साहबा, हाँ आप कहीं पढ़ती हैं क्या? क्यों, क्या बात है? नहीं बात कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। पढ़ती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। स्कूल में पढ़ती होंगी हैं? क्या? हाँ मैं स्कूल में पढ़ूंगी? हाँ जी हाँ, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई कम से कम आपने 10वीं जमात तो पास ही कर ली होगी। जब मैंने कर ली तो आप। क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, वो करीम है ना, वो करीम का बच्चा मुझे बता रहा था कि आप तस्वीर बनाने के स्कूल में जाती हैं। करीम ने तुम्हें क्यों बताया? क्यों? हाँ। करीम, अरे ओ करीम! ओह सुनिए करीम! तो, अरे सुनिए तो, वो तो मैंने पूछा था। बताइए क्या कहा था इसे? अब नहीं करूंगा, खुदा पाक की कसम, अब नहीं करूंगा। मैं तो तेरी खाल उतारूंगी, तेरी ये मजा। खुदा का प्याला भर दूध जलेबी खा गया तो क्या हुआ? नहीं वो तो मैं समझा था कि खानखामा में छुपा के रखा है। तो क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत क्या होती? जो चीज रखो उसका हलक मुतक्की चली जाए। ठहर तो सही तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हरकत थी? जी ये मैंने तो नहीं किया, खुदा की कसम। उठा दूं? कोई जरूरत नहीं है। जी बहुत अच्छा। वैसे जी मैं तो इन किताबों से बहुत दूर था। तुमने सीटी क्यों बजाई थी? जी गलती से बज गई थी, बिल्कुल गैर अडारी तौर पर। अब कभी नहीं बजाऊंगा। और तुमने ये रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये बाजी तो ऐसे ही पहने जाते हैं, मतलब। चलो फौरन जाके बदलो। और तुमको शर्म नहीं आती? जितनी तुम्हारी तनख्वाह नहीं उससे ज्यादा की कमीज पहनते हो। इंसान को अपने औकात में रह के काम करना चाहिए। जी बहुत बेहतर। किताबें उठा दूं? खबरदार जो अपने गंदे हाथ मेरी किताबों पर लगाए। किताबें उठा दो। सीटी बजा दो। सुनिए, आप मुझसे कुछ नाराज हैं क्या? मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता है। तो फिर आप मुझे देखकर ऐसा बुरा मुंह क्यों बनाती है जैसे खवातीन छिपकली या मेढक को देख के बनाती हैं? इंसान छिपकली और मेढक से भी बदतर होता है, बल्कि अक्सर होता है। अक्सर होता है। खादिम तुम्हें अब दादा अब्बा बुला रहे। सुनिए, क्या मैं आपको मेढक की छिपकली जैसा नजर आता हूं?
میں نے تم سے کہا کہ کم بولا کرو. نہیں کم بولنے کی بات نہیں, آپ کی سائرہ باجی پھر ایسا کیوں سمجھتی ہیں؟ میں نے آخر ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بھائی یہ خود جا کر ان سے پوچھ لو. ہاں پوچھوں گا, ضرور پوچھوں گا. ہاں بڑے صاحب آپ نے مجھے بلایا تھا. تم نہ صرف غیر ذمہ دار ہو بلکہ نکمے بھی ہو, رہنا بھی. صبح سے تم کہاں تھے؟ بڑے صاحب آپ نے پالنے کو تو ڈھیر سارے جانور پال رکھے, دیکھ بھال کسی کی نہیں ہوتی ہے. تم کیا کر رہے تھے جی وہاں؟ جی میں کیا کرتا, ایمان سے وہ بھی اللہ میاں کی مخلوق ہیں, ان کو بھی گھومنے پھرنے کا حق ہے. کبھی شکلیں دیکھی آپ نے ان کی غور سے؟ ایمان سے آدھوں کو ٹی وی ہو گئی ہے. کیا 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 بتا رہے ہو؟ بک بک نہیں رہا ہوں, خدا کی قسم متقوق لگ رہے تھے, بلکہ ایک پرندے کی تو پسلیاں بھی نظر آ رہی تھی اور دوسرے کے پاؤں پہ اتنا ورم آ گیا. تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میں کیا کرتا بھائی, میں نے سوچا کہ جب ہم انہیں زندگی نہیں دے سکتے, خوشی نہیں دے سکتے, تو کہ چلو انہیں کم از کم آزادی دے دو. حاجم ابے وہ نامعقول, وہ قیمتی پرندے, وہ پرندے جن کی تاریخی اہمیت ہے. بڑے صاحب سب کو نہیں, کچھ میں ابھی دم باقی تھا, ان کو رکھ لیا. آپ کی تھوڑی بہت تاریخ بچ گئی. میں تمہیں کھڑے کھڑے نکال دوں گا. تم نے انہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ جی نہیں, میں نے انہیں بالکل ہاتھ پاس نہیں لگایا. ہاں آپ کیا کس غلط فہمی میں, اس قدر تو گندگی تھی وہاں پہ, بلکہ میں نے تو خان ساما سے بھی کہا کہ تو بھی ان کو اچھی طرح دھو کر ذبح کری ہو. اتنا ناراض نہ ہوا کریں, آپ ویسے ہی کمزور ہیں. آپ بیٹھیے اطمینان سے ذرا, اور ٹھنڈے دل سے میری بات پہ غور کیجیے. ایمان سے آپ چاہے اسے برداشت کر لے, لیکن میں تو ان مظلوم پرندوں پہ یہ ظلم و ستم ہرگز برداشت کر ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم قبلہ, مجھے تو اس دنیا میں اگر اپنی ذات کے علاوہ کسی سے عشق ہے تو وہ ایمان سے ان پرندوں سے. کیا واقعی؟ ہاں بالکل, یعنی میں تو ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں. خادم ہاں آؤ ادھر آؤ, بیٹھو. میں تمہیں ان تمام پرندوں کی تاریخ, ان کا شجر نسب اور ان کے کارنامے سناؤں گا. ساری تفصیل میں نے اس میں لکھ رکھی ہے. دیکھو, ہاں بیٹھو. جی ضرور ضرور بیٹھو. یہ دیکھو, جلدی جلدی لکھوائیے نا. کبھی یہ سوچنے تو دو, دماغ ہے, کوئی اخبار چھاپنے کی مشین تو ہے نا. ہاں لکھو, بجلی کا بل 107. 107 روپے. میں کہوں اتنی بجلی جائے کہاں ہے؟ کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں جو دڑا دڑ خرچ ہو رہی ہے. اللہ, کبھی مجھے ابھی آرٹس کونسل بھی جانا ہے. جلدی ہے, تم سے تو کوئی کام کی بات کی نہیں, ہو تمہارے پاؤں میں کھجلی ہوئی. ارے بیٹی یہ سب میں اپنی قبر میں تو لے کے جاؤں گی نہیں, تمہاری بھلے کو کہتی ہوں. وہی مسل ہوئی. اے بیٹی کیا مسل تھی؟ مجھے کوئی مسل وسل نہیں آتی, لکھوائیے نا جلدی سے. بیٹی تم تو اور ہاتھ پیر پھلائے دو ہو میرے, کوئی ریل نکلی جاوے ہے, چلی جانا. مجھے ابھی جا کر اب آرٹس کونسل میں اپنی تصویر بھی مکمل کرنا ہے. فوزیہ میرا انتظار کر رہی ہوگی. بھائی میٹھی, تصویروں کی پڑھائی کب سے شروع کر دی بیٹی تم نے؟ کان کھول کے سن لو, قیامت کے دن تصویروں میں جان ڈالنی پڑے گی. ڈال دی تم نے جان, تمہارا بس چلے تو 10-5 کی نکال ہی لو. بس تم نے لکھوانا کچھ نہیں ہے, بس مجھے دیکھ کروا رہی ہو. ہاں میں کچھ کروں تھوڑی ہو, بس بیٹھ کے دن بھر چارپائیاں توڑوں. میری آنکھ بند ہو گئی تو دیکھ لینا. نہیں ہوتی تمہاری آنکھ بند, میں نے دیکھا ہے سوتے میں بھی کھلی رکھتی ہو کہ کہیں بٹوا نہ لے جائے. شاباش ہے تمہیں بیٹی, جو یہ الزام تم میرے سر تھوپو ہو. لو اللہ کی شان, بالش پر کچھ لکھوں گی, میں نہیں رکتی اب. ایک چندا میرا کیا ہے, قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں, گھر تو تمہیں کو دیکھنا ہے. گھر دیکھنے میں کیا رکھا ہے, دیکھ لوں گی گھر. بس دیکھ لیا تم نے, کبھی کرو تو پتا چلے. ثاقب بھیا ہی آ جاتے تو کوئی بات تھی, مگر ان کا تو جی ایسا پردیس میں لگا ہے. سرکار دولہا ہے, انہیں زندہ مردہ جانوروں اور پتھروں سے فرصت نہیں ہے. سارا بھی ہے, اللہ انہی کا نصیبہ کھول دے. سارا باجی کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی. تمہیں کیا خاک نظر آئے گا؟ گھنٹہ بھر سے جو میں دیوانوں کو تبا کے چلی جا رہی ہوں, تو کون سی تمہاری کان پہ جھول رہی ہے؟ میری بلا سے خود ہی بھگتو گی. ہیلو سبین بول رہی ہو. ہاں کیا, اچھا کیوں, کون سا کزن, لاہور والا؟ اچھا کل, اچھا تو پھر پروگرام کینسل. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اچھا کیا تم نے فون کر دیا, میں اتنا بور ہو رہی تھی. ہاں اچھا اوکے بائے. السلام علیکم. تمہیں کوئی کام ہے تو اکا بھی سے کہو, مجھے فرصت نہیں ہے. کیوں, آپ کی کچھ طبیعت خراب ہے کیا؟
میں نے تم سے 1000 دفعہ کہا کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو. ہاں مجھے یاد ہے، مگر دیکھیے نا طبیعت پوچھنا تو میرے خیال میں اخلاقاً اور مذہباً ہر طرح سے جائز ہے. میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. ویسے آپ کیا کہیں جا رہی تھی؟ خادم میں کہیں آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، چل رہی ہوں، پھر رہی ہوں. That's none of your business. بالکل بالکل بالکل، میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا. دیکھیے گاڑی تو بڑے صاحب لے گئے، آپ کہیں تو میں ٹیکسی منگوا دوں. نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں جا رہی. نہیں جا رہی تو چلیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو مجھے نہیں پوچھنی چاہیے. دیکھیے میں صاحب پلیز آپ مائنڈ مت کیا کیجیے. دیکھیے میں ذرا صاحب کو آدمی کوئی کام ہے مجھ سے یہاں. کام؟ اجی کام نہ ہوتا تو میں آپ کا اور اپنا قیمتی وقت بلا وجہ ضائع کیوں کرتا؟ اور کیا کر رہے ہو اتنی دیر؟ اتنی دیر سے نہیں کمال کر رہی. اتنی دیر سے تو محترمہ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ آ رہی ہیں کہ جا رہی ہیں. اب مجھے جب پتا چل گیا کہ تم مختصر الفاظ میں بات نہیں کر سکتے. جی کرنے کو تو خیر میں اشاروں میں بھی بات کر سکتا ہوں، مگر وہ مناسب نہیں. کہنا جلدی کہو. دیکھیے ابھی میں آپ سے کہا جلدی مت کیا کرنا خدا کے لیے. ماں سے میں نروس ہو جاتا ہوں، مجھے خواتین کے سامنے بات کرنے کی عادت نہیں ہے. میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. اور دیکھنے میں تو تم ایسے نظر نہیں آتے ہو. دیکھنے کی بات نہ کیا کریں ایمان سے آپ. ویسے آپ ایک میری بات یاد رکھیں، آدمی اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے. سن رہی ہے نا میری بات؟ آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتا ہوں، مگر دیکھیے نا منہ بند کر کے تو میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو کہنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا. آپ کہیں تو میں لکھ کے دے دوں. کہو کہو جلدی اور مختصر کہو. مختصر یہ کہ جی مجھے بڑے صاحب کے برابر والا کمرہ نیچے چاہیے ہے. کیوں؟ اوپر کیا تکلیف ہے؟ تکلیف کی بات نہیں ہے، مجھے جی نیچے رہ کے بڑے صاحب کے کلیکشن پہ کام کرنا ہے، تحقیقی قسم کا، علمی قسم کا. سمجھیے آپ؟ ہاں. تم ابھی تک گئی نہیں اور یہ کھڑا ہو یا کیا باتیں بنا رہا ہے؟ بات نہیں، آپ میری بات سنیے. آپ لوگ نہیں جانتی ہیں کہ وہ کمرہ اور اس کی چیزیں کتنی قیمتی ہیں اور مجھے اس پہ کتنا کام کرنا. اور مزید یہ کہ وہ کمرہ اور اس کی ساری چیزیں یوں ہی کھلی پڑی رہتی ہیں اور ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور ظاہر میں ہی حفاظت کروں ان کی. یہ چیزیں تو ہمیشہ سے کھلی پڑی رہتی ہے اور ہمیشہ محفوظ بھی ہیں. اوہ مس صاحبہ، آپ لوگوں کو ان چیزوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اے ہے تو تم ان کی حفاظت کرو گے؟ کاش آپ لوگ ان چیزوں کو میری نظر سے دیکھ سکتے. اے میں خوب نظریں پہچان رہی ہوں تمہاری. خادم بھیا وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. کیا کیا بات ہے جی وہ ان کے پاس سکندر اعظم کے زمانے کا پتھر آیا ہے، وہ دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں. چلیے. چلیے. تمہیں پتھروں کی بھی پہچان ہے؟ جی مجھے آدمیوں کی بھی پہچان ہے. اے بیٹی مجھے تو یہ کوئی بہروپیہ سا لگے ہے. تم ایمان سے کہو تمہیں یہ نوکر لگے ہے کہ نوکر پیشہ لوگوں کے ہاتھ پیر ایسے ہو گئے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اے بیٹی زمانے کا کچھ بھروسہ نہیں، مجھے تو یہ ٹھیک آدمی نہیں لگے ہے. اللہ جانے کس نیت سے آیا ہے، کس چکر میں ہے، بس اللہ ہی بچائے. ایسی باتیں نہ کریں اب کبھی. اے ننی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاوے ہیں اس کے سامنے. اس پہ نظر رکھیو، اگر کبھی چھرا لے کے کھڑا ہو گیا تو. ایسی باتیں نہ کرو. کبھی کیا ہو گیا؟ بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ خادم بھیا کو نیچے والا کمرہ دے دیں. کیا میرے برابر والا کمرہ؟ ارے سب کے سب میرے ہی دشمن ہو گئے ہیں. کبھی مال و دولت میرے پاس رکھوا دینا. ارے میں خوب سمجھوں، سب کی نظریں میرے ہی مال کو تکا کرے ہیں. مال بھی تو خوب ہوگا. چپ رہ رہے کہ اٹھاؤ جوتی، چل یہاں سے. کریم تو بیٹھا بیٹھا منہ میرے مت دیکھ، کام کرنا. خدا کرنا تجھے تو کبھی صحیح کام کرواتی ہے. کر تو رہا ہوں جی. کیا خاک کر رہا ہے؟ اگر میں نہ کرواتا اس صفائی تو 40 سال تک یوں ہی چیزیں پڑی چلتی یہ رہی. کیا ہے کہتے نامعقول کہیں گے؟ کسے کہا تھا کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ صفائی ہو رہی ہے، آپ فکر نہیں چاہیے مجھے صفائی وفائی. نکل جاؤ یہاں سے فوراً. ارے بہقل میں آپ باہر چلے جائیے. دیکھیے بڑی دھول ہو رہی ہے، خامخواہ آپ کر. بند کرو یہ بکواس. کریم تو ہوش میں ہے؟ ادھر نیچے. ادھر. ارے اس کو آپ کہاں نیچے لا رہے ہیں؟ دھکے دے وہ بالکل ہوش میں ہے بڑے صاحب. آپ اس کو کریم تم جا کے قاعدے سے صفائی کرو. ہاں کر تو رہا ہوں جی. اور ارے نلائق احتیاط سے، ذرا آہستہ. آپ فکر نہ کریں، اگر کسی چیز کو نقصان پہنچ گیا تو انشاءاللہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچے گا. آپ بالکل فکر نہ کریں. دیکھیے کیسا صاف کیا ہے. خبردار جو کبھی پھر ہاتھ لگایا بڑے صاحب، خدا کی قسم آپ مجھے چاہے جو کچھ کہہ لیجیے، مگر چیزوں کا حال تو دیکھیے. بڑے بڑے تباہ ہو رہی ہیں اور تم کیا منہ دیکھ رہے ہیں؟ چلو جاؤ کھڑکی کے پردے کھولو ان کے. اٹھاؤ. بڑے صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم یہ ساری چیزیں اسی رات سے بڑے بڑے تباہ ہو رہی ہیں. ان کو ذرا ہوا لگنے دیجیے، دھوپ لگنے دیجیے. ایمان سے ذرا دیکھیے اپنے ان کی چیزوں کا حال. ان میں پھپھوند لگ رہی ہے. دیکھیے. ہاں دیکھیے. توبہ توبہ، ذرا آپ اپنا حلیہ بھی تو دیکھیے. دیکھیے آپ اپنا حلیہ. آپ بھی جا کے برائے مہربانی تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھیے، تازہ ہوا کھائیے. تازہ ہوا کھائیے اور تمہیں بے نٹھے بیل کی طرح اپنے قیمتی خزانے میں کودنے دوں.
कूदने नहीं, मुझे तो अभी बहुत सारा काम करना है, मुझे आपकी सारी किताबें भी छोड़वानी है। खबरदार, इन्हें जो हाथ लगाया वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बड़े साहब आप तो खामा कहीं चिल्लाते रहते हैं। करीम तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं तुझे कहा था किताबें साफ कर, इन पे देखिए जरा। मैं तुम्हें कान पकड़ के निकाल दूंगा। आप मुझे कान पकड़ के नहीं निकाल सकते महीना भर से पहले, और इंशाल्लाह महीना भर में ही सारी सफाई मुकम्मल कर दूंगा। तुम मेरा मुंह क्या देखना, तुम काम करो। कोई है तो इस गुस्ताख में हुदा को मेरे कमरे से निकाले। चले आप चले। पागल हाथी की तरह मेरे कमरे में तुम डलाता फिर रहा है। अरे आहिस्ता। खातिम दर्जी आया था? दर्जी साहब आया था। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। फिर कहाँ है? चला गया। क्या मतलब चला गया? आज उसने मेरे कपड़े देने थे, कल मुझे मंगनी पर जाना है फौजिया की। ना 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 ना, हरगिज ना जाइएगा ईमान से। इससे ज्यादा बेकार फजूल मज़ाक़ क़ैस और नाकाबिल बर्दाश्त चीज कोई होती नहीं है। क्या? मंगनी? या अल्लाह, मैंने तुमसे 1000 मर्तबे कहा है खादिम कम बोला करो। हाँ साहब, ये तो मैंने बहुत ही मुख्तसरन अपनी राय पेश की है, वरना तुम इस मौजू पे तकरीर कर सकते हो। खैर इस मौजू पे क्या, मैं तो हर मौजू पे कर सकता या अल्लाह, फजूल बातें कम किया करो। हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई में कम कीजिए। आप काम की बात कीजिए, बोलिए। अच्छा बोलिए ना। दर्जी आया था या नहीं? आया था, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी आते वक्त। अजीब है, अहमक आदमी। जी देखिए मोहतरमा, मैं मुलाजिम जरूर हूँ मगर इज्जतदार आदमी हूँ। अगर मुझे हालात ने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया आर्जी तौर पर, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप मुझे अहमक कह के पुकारे। हाँ नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें तो नहीं कह रही थी अहमक। मुझे नहीं कह रही थी। अच्छा तो फिर ठीक है। दर्जी क्या कह कर गया था? नहीं ऐसी कोई खास बात तो नहीं कर रहे थे। ऐसी मैंने उससे जब पूछा कि घर बार का क्या हाल है, बाल बच्चे कैसे, तो कहने लगा कि वो छोटा है ना, उसको जुकाम हो गया है। कपड़ों के मुतालिक क्या कह कर गया था? कपड़ों के? कौन से कपड़ों के मुतालिक? फिर मेरे कपड़ों के मुतालिक और किसके कपड़ों के मुतालिक? चिल्लाने के सोते भला वो क्या कह सकता है आपके कपड़ों के मुतालिक? उसकी मजाल क्या है? वैसे मासी ये रंग आपको बहुत सूट कर रहा है। ओ शट अप, कपड़े क्यों नहीं लेकर आया? कौन कहता नहीं लाया? लाया था। हाँ बिल्कुल लाया। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। उफ अल्लाह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो ठीक है, मगर वो जो डिजाइन दिया था ना कॉलर का, वो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया है सही करने के लिए। तुमने मेरी कमीज? हाँ मैंने आपकी कमीज का जो कॉलर का डिजाइन था उसको ठीक करने के लिए वापस कर दिया, जिसलिए आपने जो डिजाइन दिया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने उसको अच्छा वाला डिजाइन दिया है। वेरी गुड। खादिम खादिम, मैं अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद करती, समझे तुम? समझ गया समझ गया। अल्लाह, तो घराने के घराने ही बिल्कुल एकदम टैट है। जी मैं खादिम बोल रहा हूँ। जी मैं कल दफ्तर आ रहा हूँ, आप सब रजिस्टर वगैरह निकाल के रखिएगा, मैं चेक करूँगा। जी अजी मोहतरम बड़े साहब नहीं आ रहे, मैं उनकी जगह आ रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने सारे इख्तियार मुझे दे दिया है। जी आपको कोई इतराज नहीं? जी मैं सारा हिसाब किताब खुद आन के चेक करूँगा। जी खादिम कोई आया था? आप कहाँ से आ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, कोई आया था? ये डाक आई है। अच्छा बस यही थे? क्यों जी, ये भी बहुत है, बाज घरों में तो एक भी नहीं आता। मैं पूछी कोई आया था कोई और? जी आने को क्या है, सुबह से तांता लगा रहता है, तू चल में आया तू चल में आया। अभी एक फकीर को चवन्नी दे के बैठा। फकीर का नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, और तो जी वैसे भंगी आया था, दूध वाला आया था, फल वाला आया था, बिजली वाला आया था। मेरे पास कोई आया था? मेरे पास? आपके पास नहीं, आपके पास मेरे ख्याल में सहेली नुमा किस्म की कोई चीज नहीं आई थी। मैं सहेली का नहीं पूछ रही हूँ। तो फिर किसका पूछ रही हैं? जमाली साहब आए थे। जी कौन आए थे? जमाली साहब। माफ कीजिएगा, वैसे मतलब में ये नाम कुछ जनाना होश में रहा करो, ज्यादा फजूल बातें मत किया करो। ठीक है, तो बहरहाल इस नाम के कोई शख्स नहीं आए। हेलो हाँ जी मैं खादिम बोल रहा हूँ, वो आप तारिक खान कंपनी से, आप उसके मुतालिक। अच्छा, ये तुम हर वक्त फोन जो करते रहते हो, और अगर कोई फोन आए तो उसे एंगेज ही मिले। रख दो, फौरन रखो, मेरा बहुत जरूरी फोन आने वाला है। ठीक है मैं फिर कर लूंगा, मगर मुझे क्या शौक थोड़ी टेलीफोन करने का, तो बड़े साहब ने कहा था इसलिए मैं कोई दिलचस्पी नहीं कि किसने क्या कहा था। ठीक है। फोन क्यों नहीं आया? नहीं आया तो क्या है, उनका फोन ही खराब हो। मैं तुमसे मशवरे नहीं ले रही हूँ। ठीक है अगर आप कहें इतना ही जरूरी है तो वो क्या नाम है उनका, जाल साहब? जमाली साहब। जमाली साहब, वो उनको मैं घर से बुला लाऊं? ज्यादा फजूल बातें मत करो, जाओ चलो यहाँ से।
اچھا جی خدا حافظ. السلام علیکم. हेलो जी, मैं सबीन बोल रही हूँ. हाँ क्या? जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी बिजली कोई खराब नहीं हुई.